أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله واتقوا الله
ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ مومنوں، اللہ کے نام کی چیزوں کی بے حرمتی نہ کرنا، اور نہ ادب کے مہینے کی، اور نہ قربانی کے جانوروں کی، اور نہ ان جانوروں کی جو اللہ کی نظر کر دی گئے ہوں، جن کے گلوں میں پٹے بندھے ہوں، اور نہ ان لوگوں کی جو عزت کے گھر یعنی بیت اللہ کو جا رہے ہوں، اور اپنے پروردگار کے فضل اور اس کی خوشنودی کے طلبگار ہوں۔ اور جب احرام اتار دو تو پھر اختیار ہے کہ شکار کرو، اور لوگوں کی دشمنی کی وجہ سے کہ انہوں نے تم کو عزت والی مسجد تھا، تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم ان پر زیادتی کرنے لگو۔ اور دیکھو، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، اور گناہ اور ظلم کی باتوں میں مدد نہ کیا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ کا عذاب سخت ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 2 آپ کے سامنے قاری فیصل چشتی صاحب نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں ہمیشہ کی طرح پیش کی۔ قاری صاحب جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ آپ خیریت سے؟ ماشاءاللہ، شکر الحمدللہ۔ جناب تمام حاضرین، تمام ناظرین، پی ٹی وی کی آڈینس ہمیں جہاں جہاں بھی دیکھ رہی ہے، لائیو ٹیلیویژن میں دیکھ رہی ہے، یوٹیوب پہ دیکھ رہی ہے، یا ہمارے پیجز پہ ہمیں جوائن کیا ہوا ہے، آپ سب کو میری طرف سے اور میری پی ٹی وی کی اس خوبصورت ترین ٹیم کی طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، اسلام کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ کوئی بھی اسلامی تہوار کسی خاص علاقے، کسی قوم یا کسی خاص گروہ کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ اسلام کے تمام تر تہواروں میں ایک بات تو ضرور نظر آتی ہے، چاہے کوئی امیر ہو، چاہے کوئی مستحق ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، دنیا کی کسی بھی خطے سے تعلق ہو، اسلام کی عطا کردہ خوشیاں تمام مسلمانوں کے لیے یکساں ہوتی ہیں۔ اسلامی تہواروں کی دوسری بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ کوئی بھی اسلامی تہوار شیئرنگ کے عمل یعنی کہ ایک دوسرے خیال کرنے کے عمل، ایک دوسرے سے بانٹنے کے عمل سے خالی نہیں ہوتا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندے کا روزہ آسمانوں زمین کے درمیان معلق رہتا ہے جب تک کہ صدقہ فطر نہ ادا کر دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے سوال کرے گا، اے بندے، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ بندہ حیرت سے عرض کرے گا کہ یا رب العالمین، آپ پوری کائنات کے خالق و مالک ہیں، بھوک اور پیاس سے پاک ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، تو نے اس کو کھانا نہیں کھلایا، اور میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، تو نے اس کو پانی نہیں پلایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کسی مومن کا دل خوش کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے جو عبادات میں مصروف رہتا ہے، اور جب وہ شخص قبر میں جاتا ہے تو وہی فرشتہ آ کر یہ کہتا ہے کہ تم مجھے نہیں پہچانتے؟ وہ کہتا ہے کہ تم کون ہو؟ فرشتہ کہتا ہے میں وہ خوشی ہوں جسے تم نے فلاں کے دل میں داخل کیا تھا، میں آج وحشت میں تجھے انس پہنچاؤں گا، رب کی بارگاہ میں تیری سفارش کروں گا، اور تجھے جنت میں تیرا ٹھکانہ دکھاؤں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ رمضان کو آپس میں غم خواری کا مہینہ قرار دیا ہے، اور یہ ماہ مقدس ہمارے اندر یہ احساس بیدار کرتا ہے کہ ہم اپنے ارد گرد پریشان حال بھائیوں کی مدد پر کمر بستہ ہو جائیں ناظرین، اور جس قدر ممکن ہو سکے ان کی پریشانیوں میں ان کے جو مسائل درپیش ہیں ان کا ساتھ دیں ہم۔ اگر وہ کسی مالی مدد کے محتاج ہیں تو تب بھی ان کی امداد کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں ہیں ناظرین، 3 چیزیں ہیں جو نجات دلانے والی ہیں،
اور وہ 3 چیزیں اور ہیں جو ہلاک کرنے والی ہیں. نجات دلانے والی چیزوں میں سب سے پہلی چیز تنہائی میں اور لوگوں کے درمیان اللہ کا خوف رکھنا. دوسری ہمیشہ حق بات کہنا. اور تیسری خوشحالی یا تنگ دستی میں میانہ روی اختیار کرنا. ہلاک کرنے والی 3 چیزیں یہ ہیں. ایک تو خواہشات کی پیروی کرتے چلے جانا, بخل یعنی کنجوسی, اور ان سے سخت خود پسندی. ناظرین گرامی, جو خود پسندی ہے وہ انسان کو ڈبو دیتی ہے ہمیشہ کے لیے. ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ایک بیلنس کو, ایک توازن کو برقرار رکھے, کیونکہ توازن ہی وہ شے ہے جو زندگی کو خوشیوں سے بھرے رکھتی ہے. یا آپ یوں کہہ لیجئے کہ وہ زندگی کا رشتہ زندگی سے قائم رکھتی ہے. ایک اور جگہ رسول خدا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے نزدیک فرائض کی ادائیگی کے بعد سب سے افضل عمل کسی مسلمان کا دل خوش کرنا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تمہارا اپنا مسلمان بھائی کا دل خوش کرنا, اس کا پیٹ بھرنا اور اس کی تکلیف کو دور کرنا مغفرت کو واجب کرنے والی چیزیں ہیں. ناظرین گرامی, یہی آج کا ہمارا پیغام ہے. جیسا آپ جانتے ہیں کہ چند دن انشاءاللہ تعالیٰ رہ گئے ہیں ہمارے اور آپ کے ساتھ کے, تو ہمیں یہ بھی احساس ہونا چاہیے, ہمیں یہ بھی سوچنا ہے کہ کیا اس ماہ رمضان مبارک میں ہم نے کسی کا دل خوش کیا, ہم نے کسی سے اچھی بات کی, ہم نے کسی کی مشکل اور پریشانی دور کی, ہم نے کسی کے لیے آسانی پیدا کی. کیا ان باتوں پہ توجہ رہی کہ ہم دوسروں کے ساتھ رویہ کیسا رکھتے ہیں؟ کیا یہ ہم نے سوچا کہ میرا اخلاق کیسا ہے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار اصرار کیا ہے کہ خوش اخلاق انسان کو انہوں نے جنت کی بشارت دی ہے. جو انسان جس کا اخلاق اچھا ہے, جو اپنے گھر والوں کے ساتھ, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ, اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنے عام معاملات برتنے والوں کے ساتھ اچھا ہے, وہی اصل انسان ہے. یہی ناظرین گرامی ہمارے آج کا سبق ہے, یہی ہمارا ٹاپک ہے, یہی ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ کس طرح سے اس ٹاپک میں ہم یہ بات اور سوال بھی کریں گے کہ کیا ہم نے ماہ رمضان سے کچھ سیکھا, کیا ہم اس مہینے کچھ پریکٹس کر کے آگے بڑھ رہے ہیں جو کہ ہم باقی سال اس کو اپنے پر لاگو کریں گے. اور ہمارا ٹاپک یہی رہے گا کہ خیر کے کاموں میں مدد. تو جناب سماجی برابری کی طرف ایک قدم ہے, خیر کے کام ایک دوسرے کے لیے جو کہ کر رہا ہو, اس میں ہماری یونٹی بھی آتی ہے, اس میں ایک دوسرے کا ساتھ بھی آتا ہے. اور ناظرین گرامی, جب ایسا وقت آئے جب ملک و قوم تمام لوگوں کو ضرورت ہو یکجا ہونے کی, تو یہ وہی وقت ہے کہ ہمیں یونٹی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. جناب اپنی کو ہوسٹ کو یہاں پہ دعوت دینا چاہوں گا. پلیز ویلکم پی ٹی وی کا فیس جگن کاظم. آئیے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم احسن. وعلیکم السلام. جگن آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. آپ یہ بتائیے آپ کی طبیعت کچھ دنوں سے کچھ ٹھیک نہیں تھی, تو اب کچھ بہتر ہے؟ بس میں کوشش کر رہی ہوں کہ جس طرح لاسٹ ایئر 29ویں روزے کو میری بس ہو گئی تھی اس وہ دفعہ نہ ہو, تو میں لگی ہوئی ہوں. اور اللہ کا شکر ہے آج پاکستان میں 28 رمضان المبارک ہے اور سعودی عربیہ وغیرہ میں 29 رمضان المبارک ہے. تو ہمیں آج رات کو پتہ چل جائے گا کہ اگر وہاں کل وہاں عید ہوگی کہ نہیں ہوگی. لیکن دیکھو 28 رمضان المبارک 28 ڈیز ہو گئے, 28 دن کی تو پریکٹس ہو گئی. ہر روز آپ نے کتنی پازیٹیو باتیں احسن کی, آپ نے احادیث کا ریفرنس دیا, آپ نے واقعات کا ریفرنس دیا, آپ نے ہسٹوریکل ریفرنسز دیے, ہم نے زندگی آج کل کی زندگی کے ساتھ باتوں کو کنیکٹ کیا. تو آج کے دن تک تو اب ہماری کون سی باتیں سب کلیئر ہو جانی چاہیے, رائٹ. تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ میں کافی سالوں سے یہ بات آبزرو کر رہی ہوں کہ زکوٰۃ کے پوائنٹ آف ویو سے تو ہر بندے کا فوکس ہوتا ہے کہ ہم نے زکوٰۃ, اور زیادہ تر لوگ زکوٰۃ ویورز رمضان میں دینے کی کوشش میں ہوتے ہیں. بڑی اچھی بات ہے, اس میں ثواب بھی زیادہ ہے. لیکن ایک بات جو ہم نے بار بار پوائنٹ آؤٹ کی کہ ضرور زکوٰۃ دے رمضان المبارک میں, لیکن پورا سال بھی لوگوں کو اپنے ذہنوں میں اور اپنے دلوں میں رکھیں اور ان کے لیے آسانی پیدا کریں. اب فطرانے کی جب بات آتی ہے نا, وہاں پہ ذرا سا ایشو آ جاتا ہے. بہت سے لوگ جو ہیں وہ عید کی تیاریوں میں فطرانے کے بارے میں یا تو بھول جاتے ہیں یا بادر نہیں کرتے. تو
تو وہ بھی ہمارے مذہب کا ایک فرض لازم ہے، ہے لازم ہے شکر، اور لازم ہے۔ دیکھیں ہمارے یہاں ایک بڑی یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ ایک دوسرے میں تحفے دینا عام کرو، محبت بڑھتی ہے، بالکل ایسا، بالکل رائٹ؟ ایسا، تو بالکل ایسا۔ اگر تحفے دینا عام کرنا ہے، محبت بڑھتی ہے، رمضان المبارک میں آپ نے راشن دیا، بہت سے اور معاملات کیے، تو جب آپ فطرانہ دیتے ہیں تو بہت سے ایسے لوگوں کے لیے آسانی پیدا ہو جاتی ہے جو عید کا موقع عید کی طرح نہیں انجوائے کر پاتے۔ تو اگر رمضان المبارک ایک سیلیبریشن کا مہینہ تھا ویورز، تو کیا عید جب اس کے بعد جس کو ہم میٹھی عید بھی کہتے ہیں، تو کیا ہر بندہ نہیں ڈیزرو کرتا کہ میٹھی عید کو وہ پراپر طریقے سے انجوائے کرے، نئے کپڑے پہنے، بچیاں چوڑیاں پہنے، لڑکیاں نئے جوتے خریدیں، تیار ہوں؟ ایسے ہر بندے کا اپنی سالگرہ، اپنے کسی بھی موقع سے زیادہ عید کی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، کیونکہ وہ کلیکٹیو ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے۔ جی ہاں، جی ہاں، جی ہاں۔ کیا اور آپ سب لوگوں کا نے دل بھی کرتا ہے منانے کا، اور ایسے کیوں نہیں، یہاں اور پہ کرنا چاہیے بھی، بالکل ہونا بھی سب چاہیے۔ سے ضروری لوگ ہمارے گھر والے تو اپنی جگہ ہوتے ہیں، ہمسایوں کی بھی ہم نے بڑی بات کی، لیکن گھر کے سٹاف کی یہاں پہ بات ضرور کرنا چاہوں گی۔ ایسا نہ آپ ڈیلی کوئی نہ کوئی بات سٹاف سے ریلیٹڈ پیاری سی کرتے ہیں، لیکن یہ بھی تو احساس کرنا ضروری ہے نا کہ گھر میں جو آپ کے لوگ کام کرتے ہیں، ایک طرف ہم ان کو گھوم کے یہ کہتے ہیں کہ جی بجٹ نہیں ہے، بجٹ آؤٹ ہوا ہے، پھر عید سے بالکل پہلے سب شاپنگ کے لیے نکلتے ہیں، اور ویورز 10,000 سے لے کے لاکھوں تک کا لوگ خرچہ کر کے گھر آتے ہیں۔ اچھا، رمضان المبارک میں جس دن جی نہیں چاہ رہا کچھ بنانے کا خود، تو آپ نے آن لائن ڈیفرنٹ فوڈ ڈیلیوری کی سروسز ہوتی ہیں، اس سے آرڈر کر کے آپ نے 6,000 کا 8,000 روپے کی افطار منگوا لی، لیکن آپ کے پاس اپنے سٹاف کو دینے کے لیے نیا سوٹ نہیں ہے۔ یہ باتیں مجھے بڑی ہی آڈ اور معیوب لگتی ہیں۔ مجھے ایک دن کسی نے ہم ایسا کرتے ہیں کہ گھر میں نا ایوری 8-10 ڈیز میں کسی فاسٹ فوڈ کی جگہ سے نا سٹاف سے پوچھ کے کھانے کے لیے کچھ منگوا لیتی ہوں۔ تو مجھے کسی نے ایک دن کہا کہ یار یہ تم نے کیا سسٹم شروع کیا ہوا ہے، اپنے گھروں میں تو یہ لوگ نہیں باہر سے منگواتے کھانا۔ تو مجھے ایک تو یہ بات بڑی بری لگی، اور میری دوست تھی تو اس لیے میں بھی ذرا اوکھے ہو کے اس کو جواب دیا۔ میں نے کہا یار تیری جیب سے تو نہیں نکل رہا نا، تجھے کیا ٹینشن ہے، لیکن میں تمہیں لاجک بتا دیتی ہوں کہ میں یہ کیوں کرتی ہوں۔ جب حسن اور نور کے لیے کھانا آرڈر ہوتا ہے آن لائن، فیصل اور میرا جی چاہ رہا ہوتا ہے تو ہم کبھی پین ایشین کھانا منگا لیتے ہیں، تو جب ہم منگاتے ہیں تو وہ 500-600 کا کھانا تو نہیں آتا، ہزاروں میں ہی جاتی ہے۔ آپ کو بھی پتا ہے ایسا، آپ بھی آرڈر کرتے ہیں، میں بھی کرتی ہوں۔ تو جب گیٹ سے سٹاف ریسیو کرتا ہے اور جب گیٹ اس کو پھر گیٹ سے اندر آتا ہے اور جب آپ کو سرو کرتا ہے سٹاف، تو ان کا نہیں جی چاہتا؟ کیا ان کی قسمت میں صرف پرانا اور لیفٹ اوور اور بھسا ہوا کھانا لکھا ہوا ہے؟ اگر ہر 8-10 دن کے بعد آپ کے گھر میں 6 لوگ ہیں، 2 لوگ ہیں، 3 لوگ ہیں، آپ ان کے لیے زنگر برگر منگا لیں، پیزا منگا لیں، ان کے لیے کوئی ایسی چیز منگا لیں جو ان کے پسند کی ہے، بریانی کی ان کے لیے آپ اسپیشل بنوا لیں، کچھ ایسی چیزیں کر لیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ایسا ہمیں لگتا ہے کہ بھائی جیسے کہ لوگ کہتے ہیں یہ اپنے گھروں میں اے سیوں پہ بیٹھتے ہیں، وہ بھائی نہیں بیٹھتے، لیکن آپ کے گھر میں زیادہ وقت گزارتے ہیں، تو اگر ان کو اے سی کی عادت پڑ گئی ہے تو اس میں آپ کا بھی ایک حصہ ہے۔ اور ٹو بی آنیسٹ، اگلے کو ہم نے ویسے ٹریٹ کرنا ہے جیسے اپنے آپ کو ٹریٹ کرتے ہیں۔ مطلب اصل بات ہے کہ دوسرے کو بھی کمفرٹ آپ دیجئے، یہ بہت بھائی ایئر کنڈیشنر نہیں لگا کے دے سکتے تو کولر کا تو انتظام کر سکتے ہیں نا، کچھ تو ایسا کر سکتے ہیں۔ اب آگے کڑکتی گرمی آنی ہے ایسا۔ سو صرف یہ پوائنٹ ہے ویورز کہ رمضان المبارک اور عیدوں کی حد تک نہیں ہم نے اپنے آپ کو لمٹ کرنا، ہم نے پورا سال اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ دوسروں کے ساتھ وہی رویہ رکھیں، ان کو وہی ٹریٹمنٹ دیں، ان کو وہی چیزیں لے کے دیں جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہیں۔ سٹاف کے لیے جا کے پھٹے پرانے ایسے کپڑے خریدنے کے، بلکہ نئے کپڑے بھی لوگ اکثر خریدتے ہیں کہ جی بالکل منیمم بجٹ والا سوٹ دے دیں، ایک دن پہنتے ہیں اس کے بعد دھوتے ہیں، ایک تو جسم پہ سارے ان کے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، تو فائدہ کیا ہے سن؟ یہ پھر کون سی نیکی ہے؟ صحیح بات ہے، بالکل صحیح ہے، نیکی میں کنجوسی کیا بھائی؟ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ سو یہ آج میں صرف اس بات کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتی تھی کہ دیکھیں 28 دن اتنے اچھے طریقے سے ہم سب نے کوشش کی کہ ہم گزاریں۔ اپنے جوڑوں کی ہمیں ٹینشن پڑی ہوتی ہے، سچ پوچھو تو ایسا آپ کو کتنے سوٹ آ جاتے ہیں؟ میں تو گھبراتا ہوں کہ میں اپنے کیونکہ سائز بھی ایسا ہوتا ہے، میں پوچھ رہا تھا میرا سائز کسی اور کا ہے تو کوئی اور پلیز، کیونکہ ہم لوگ تو اتنے کپڑے سنبھالے بھی جاتے ہیں، لیکن یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کی مہربانی ہے۔ بٹ یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے، لیکن ایسا آپ کے ساتھ جو لوگ کام کرتے ہیں، عارف ہو گیا، الیاس ہو گیا، یہ بچے، ان کی ڈریسنگ اتنی اچھی ہوتی ہے، آپ جیسے کپڑے پہنتے ہیں اسی قسم کے انہوں نے پہنے ہوتے ہیں، اور کبھی بھی ایسا لگتا نہیں ہے کہ یار یہ احسن کے ساتھ کوئی مطلب احسن سے مختلف لوگ آئے، آپ کے ساتھ گاڑی میں بیٹھتے ہیں، آپ کے ساتھ آتے جاتے ہیں۔ آپ کا یہ جس طرح بڑے لوگوں کو یہ مسائل ہوتا ہے کہ سارا کام کام کر کے
اب تم رکشے پہ آ جاؤ یا تم چل کے آ جاؤ یا تم بائک پہ آ جاؤ کہ میرے ساتھ گاڑی میں نہ بیٹھو میری عزت. بھائی احسن یہ جو عجیب معیوب سی چیزیں ہیں نا ہمیں ان میں سے باہر نکلنا پڑے گا. جب آپ ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں اور آپ اپنے ساتھ بچی کو ساتھ لے کے جاتے ہیں, کوئی سنبھالنے والی کو, ڈرائیور کو لے کے جاتے ہیں, یا تو آپ یہ پراپر چیز مینج کر کے آئیں کہ آپ کے اول تو اتنی کیا بڑی بات ہے 500 روپے ڈرائیور کو دے دیں, وہ باہر سے کھا لے گا, اندر اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں اس کو بھی کوئی برگر یا کوئی پیزا یا کوئی چیز سنگل بھیج دیں, بیچ میں جو بچی آئی ہوئی ہے اس کو بھی کھلا دیں. اب جو کام کرنے والی بچیاں ہوتی ہیں ایون عید کے موقع پہ میں حیران ہو جاتی ہوں کہ وہ ان کو سائیڈ پہ کسی جگہ کسی کونے میں پھینکا ہوا ہوتا ہے. I'm sorry, لگتا ہے نہیں آپ اچھی بات, بہت اچھی بات ہے یہ, اور یہ بات آپ جو کر رہی ہیں یہ ایک ہمارے سوشل بینیفٹ کی بات ہے. عید صرف امیروں کی ہوتی ہے اور یہ بالکل عید پہ جناب دوسروں کا خیال رکھنا چاہیے. مقصد یہی ہے اس بات کا بھی, ہماری بات ہے کہ سماجی برابری ہونی چاہیے. اس لحاظ سے برابری ضروری ہے کہ آپ رویے میں برابری رکھیں. جو رب تعالیٰ نے اگر کسی کو اوپر نیچے رکھا ہے, اسٹیٹس سب کا انسان کا فرق ہے, کوئی بڑا افسر ہے, کوئی چھوٹا ہے, کوئی زیادہ تنخواہ لے رہا ہے, کوئی کم لے رہا ہے, کوئی کسی مقام پہ ہے, کوئی کسی کام کے لیے اللہ نے یہ سب بانٹ رکھی ہے. لیکن کم از کم جو ایک برابری کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ اٹھنے بیٹھنے میں, جیسے مسجد میں جاتے ہیں یا حج پہ جاتے ہیں یا عمرے پہ جاتے ہیں یا کہیں پہ ساتھ کھڑے ہو کے ایک دوسرے کے بغیر یہ سوچے سمجھے کہ کوئی ملازم ہے, کوئی چھوٹا ہے, بڑا ہے, کیسا ہے, تو سب ایک صف میں کھڑے ہوتے. تو جناب یہی ہمارا پیغام ہے کہ برابری کا رویہ اختیار کیجئے ایک دوسرے کے ساتھ. جناب ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. آپ کا پسندیدہ کلام آج بھی بڑا ایک خوبصورت نیا کلام تیار کیا جناب, وہ آپ کو سنائیں گے, لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے, دیکھتے رہیے رمضان پاکستان. رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے, رمضان پاکستان.